میں نے کہا بہت، اس میں جواب کیا دینا ہے؟ سوال کے اندر ہی آپ کا جواب موجود ہے۔ بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت تھی، بات بخاری کی کر رہا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ شکایت تھی، اور یہ بات بخاری کے اندر لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی جب نبی علیہ السلام انتقال پر ملال ہوا، وہاں وہ تجہیز اور تکفین کے اندر لگ گئے۔ اور یہ بات یاد رہے، یہ ساری عقیدے کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو نماز قابل قبول ہے، عقیدہ صحیح ہوگا تو ہماری عبادت قابل قبول ہے، عقیدہ صحیح ہوگا تو ہماری زکوٰۃ قابل قبول ہے، عقیدہ صحیح ہوگا پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کارآمد ہے اور فائدہ مند ہے۔ عقیدہ جڑ اور اسلام کے اندر ایسا ہے جیسے اسلامی بنیاد ہے، اساس ہے، جڑ ہے۔ جب جڑ ہی نہ ہو، بنیاد ہی نہ ہو، اساس ہی نہ ہو، وہ درخت پھر قائم نہیں رہتا، وہ عمارت پھر کھڑی نہیں رہتی، گر جاتی ہے، اس کی بنیاد کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو اسلام کی بنیاد وہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے پہلے بتلایا تھا، نبی علیہ السلام آئے، پہلے نماز کی دعوت نہیں دی، زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی، حج عمرے کی دعوت نہیں دی، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دی۔ عقیدہ درست کر لو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مسجود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مطلوب اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی داتا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مسجود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی کارساز اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا۔ اگر ہے اس دھرتی پہ نظام کائنات کو چلانے والا، وہ تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے، الا اللہ، یہی بتلا رہا ہے۔ تو یہ ساری عقیدے کی بات ہے۔ آج ہم ایک کی بات کرتے دوسرے کو چھوڑتے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ لیں، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اہل بیت کو لیتے ہیں، صحابہ پر سب و شتم، صحابہ کو گالم گلوچ، تو ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ یہ دونوں شخص کسی صورت میں جنت پہ نہیں جا سکتا، جو صحابہ کو چھوڑے اور اہل بیت کو لے، یا اہل بیت کو چھوڑے اور صحابہ کو لے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دونوں راستوں پر چلنا ہوگا، دونوں کو لے کر چلنا ہوگا۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ بار کے یہ فضل حمزت بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس کے اندر لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تجہیز اور تکفین کے اندر نہلانے میں، غسل میں، کفن پہنانے میں لگ گئے تھے، اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق ثقیفہ بنو ساعدہ میں آئے، وہاں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا ہوا تھا خلافت کا۔ کسی نے کہا انصار سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا مہاجر سے ہونا چاہیے، ایک تفریق اور تقسیم ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچے، چونکہ حضرت علی تو قریبی رشتہ داروں سے تھے، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، پھر چچا زاد بھائی ہیں، کئی نسبتیں ہیں۔ حضرت علی وہاں نبی علیہ السلام کی تجہیز میں لگ گئے۔ یہاں ابوبکر صدیق گئے تھے لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے۔ لوگ بیٹھ گئے، ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا آج سے ہمارے آپ خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، لیڈر ہیں، بڑے ہیں۔ یہاں بات ہو گئی، ابوبکر صدیق گھر آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بعد میں پتہ چلا، یہ کیا مجھے بلایا نہیں، نبی علیہ السلام سے میری رشتہ داری ہے، مجھے بلایا نہیں اور بیعت لے لیا، فیصلہ پہلے ہی ہو گیا، ایسا کیسے ہوا؟ یہ ایک شکایت تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کچھ عرصے بعد ابوبکر صدیق کے پاس خود آ گئے، کہا مجھے ایک شکایت ہے۔ اس کے بعد وہ شکایت رکھی، ابوبکر صدیق نے فرمایا اے علی المرتضیٰ، یاد رکھنا آپ کہہ رہے ہیں رشتہ داری، میری رشتہ داری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی رشتہ داری نبی علیہ السلام کی رشتہ داری مقدم ہے، میری ساری رشتہ داریاں قربان ہیں نبی علیہ السلام کی رشتہ داریوں پر، میں نبی علیہ السلام کی رشتہ داریوں کو افضل اور اہم سمجھتا ہوں۔ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہوئی تھی کہ میں وہاں گیا تھا صرف بیعت کے ارادے سے، خلافت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کو دیکھا، اس کے بعد انہوں نے بیعت کی، مجبور کیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بخاری کے الفاظ ہیں، آگے پڑھتا نہیں، ایک لفظ پڑھتا ہے تو بات ہوگی، لا الہ الا اللہ پڑھنے پر کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، یاد رکھنا، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھو گے۔
ادھورے اسلام اور ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو۔ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نبی کی رسالت، نبوت، پیغمبری کا وہ اقرار اور اعتراف نہ کر لیں۔ تو یہاں وہ ایک جملہ پڑھ رہا ہے، بس شکایت تھی، آگے مسئلہ حل ہو گیا، آگے پڑھے تو صحیح۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی شکایت واپس لیتا ہوں۔ اس کے بعد بیعت لی، بیعت کی حضرت علی نے، اب یہ کمرے کے اندر بیعت ہو رہی ہے، اس کے بعد دوبارہ بیعت سارے مجمع عام میں حضرت علی المرتضیٰ، جب یہ بات اٹھ رہی تھی کہ حضرت علی ناراض ہے اور بیعت نہیں کر رہے ہیں، حضرت علی کو پتہ چلا، فوراً آگے بڑھے اور سب سے پہلے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر مجمع عام پہ بیعت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ اٹھائیں، اسد الغابہ اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی کی بات اٹھائیں، بخاری شریف اٹھائیں، ساری روایات موجود ہیں۔ تو یہ محبت کی بات ہونی چاہیے، فضا کو ہموار محبت کے ساتھ کیا جائے، نفرت کی فضا قائم کرنے کی کوشش نہ ہو۔